السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے جا رہی ہے، آپ سب لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اس ویڈیو میں دو بڑے عالم دین ہیں، ایک کی آڈیو وائرل ہے اور ایک کی ویڈیو وائرل ہے، اور یہ بہت ہی خاص پیغام ہے علماء کرام کے لیے، ائمہ حضرات کے لیے، بلکہ ہر ایک مسلمان تک اس پیغام کو آپ سب لوگوں کو پہنچانا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم اس بات کو آپ تک پہنچائے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو دوسرے لوگوں تک، اپنے بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی کا ایک بہت بڑا پیغام، اور خادم الاسلام ہاپوڑ مدرسے کے ایک بڑے استاذ حضرت مولانا مفتی مستقیم صاحب، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہے۔ آپ اس کو دیکھیں گے، اس تعلق سے جانیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے لوگوں کی، امت مسلمہ کی کیا صورتحال ہے، کتنی سچویشن خراب ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آمین۔ جی ہاں دوستو، رمضان کے مبارک موقع پر بڑھتے ہوئے فتنہ ارتداد کے تعاقب اور امت مسلمہ کے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی نے اس پیغام کو ہر ایک خطیب اور ہر ایک امام اور ہر ایک عالم دین، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امت کے ہر ایک فرد تک آپ اس کو پہنچائے، تاکہ رمضان کے مبارک موقع پر امت کے ایمان کی حفاظت ہو سکے، آمین۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب کا کیا وہ پیغام ہے، آئیے دوستو پہلے اس کو سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مفتی مستقیم صاحب کی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرات علماء کرام، خطباء اعظام، ائمہ مساجد اور ملت کے درد مند فکر مند حضرات، بندہ ابوالقاسم نعمانی خادم دارالعلوم دیوبند آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت ایک اہم امر کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت ایمان اور عقیدے کو مجروح کرنے کی ہر جانب سے سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں۔ قادیانیت کا فتنہ پہلے سے سر اٹھائے ہوئے ہے۔ اس وقت ماضی قریب میں کچھ نئے فتنے وجود میں آئے ہیں، جس میں خاص طور پر شکیل بن حنیف کا برپا کیا ہوا فتنہ شکیلیت اور گوہر شاہی فتنہ، یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان کو غارت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے سوشل میڈیا کے ذریعے جو غلط خیالات اور نظریات پھیلائے جا رہے ہیں، محمد علی انجینئر مرزا کا فتنہ ہے، جاوید غامدی کے نظریات ہیں، راشد شاہ کے خیالات ہیں، اور بھی مختلف علاقوں کے اندر علاقائی سطح پر غلط قسم کے نظریات پھیلائے جا رہے ہیں، جن میں اکثر وہ ہیں جو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور کئی ایک براہ راست ایمان کو متاثر کرنے والے، جیسے گوہر شاہی فتنہ، شکیلیت کے فتنہ۔ یہ ہماری دینی اور ایمانی ذمہ داری اور حمیت کا تقاضا ہے کہ ملت کے نوجوانوں کے ایمان کو، اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کو، بلکہ پوری ملت کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت عطا فرمائی ہے اس کو استعمال کے اندر لے آئے ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کرام اپنے بیانات میں، درس حدیث میں، درس قرآن میں، خطبات میں، نماز کے بعد کی تعلیم کے حلقوں میں عقیدے اور ایمان سے متعلق لوگوں کو آگاہ کریں۔ خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام اور دجال کے سلسلے میں جو پیشین گوئیاں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں کیا پیشین گوئیاں ہیں، حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علامتیں بتلائی ہیں، اسی طرح حضرت حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی علیہ السلام دونوں دو شخصیتیں ہیں، دونوں کی علامتیں الگ الگ ہیں، دونوں کے کام الگ الگ ہیں، اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ دجال آئے گا تو وہ کیا کرے گا، اس کی کیا پہچان ہوگی، اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس وقت شکیلیت کا فتنہ جو پھیل رہا ہے وہ انہی
چیزوں کے غلط تعویلات اور تحریفات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو ضروری سمجھ کر، اس کو اہمیت کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں بیٹھا کر علماء کرام عوام کے ایمان کی حفاظت کے لیے اس کی کوشش کرے، اپنے حلقوں میں اس کو بیان فرمائیں، بیانات میں اپنے خطبات کرنے اس کا تذکرہ کریں۔ جب لوگ واقف نہیں رہتے تو ناواقفیت کی بنا پر دوسروں کو بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اس لیے صحیح معلومات لوگوں کے سامنے آنا ضروری ہے۔ تو ایمان کی، عقیدے کی حفاظت اور اس کی تعلیم ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اپنے گھروں کے اندر بھی اس کا نظام بنائیں، اپنے بچوں کو بھی سکھ بتلائیں، عورتوں کو بھی بتلائیں۔ معلوم جو ہوا ہے کہ ان کے مبلغین گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، عورتوں کے اندر عورتیں آ کر تبلیغ کرتی ہیں، اور اگر ہم ان کی طرف سے غافل ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا شکار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ نے سن لیا ہے کتنی ضروری بات اور کتنا بڑا یہ کام ہے۔ اگر ہمارے پاس ہمارا ایمان نہیں بچا تو پھر کچھ نہیں بچا ہے، تو اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس وقت چاروں طرف سے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ ایمان کو چھیننے کی، ایمان کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و اعمال کی مکمل حفاظت فرمائے۔ دوستو اب دیکھتے ہیں اس پیغام کو آپ کتنے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں۔ دوستو دوسری ایک وائرل ویڈیو ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خادم الاسلام ہاپوڑ مدرسے کے ایک بڑے استاذ، بڑے عالم دین، بڑے مقرر ہے مولانا مفتی مستقیم صاحب، ایک بہت اچھے آدمی ہے۔ میری بھی ان سے ممبئی میں جمعیت کے پروگرام میں ملاقات ہوئی تھی اور بہت اچھی ملاقات رہی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ یہ جلسوں میں تقریر کرتے ہیں، بہت شاندار مقرر ہے۔ ایک پروگرام میں یہ تقریر کر رہے تھے، سود کے تعلق سے، حرام و حلال کے تعلق سے لوگوں کو بتا رہے تھے۔ آپ سب کے علم میں ہوگا آج کل کتنی کمپنیاں چل رہی ہے کہ آپ اتنے پیسے لگائے، آپ ایک اپنی آئی ڈی کے نیچے اتنی آئی ڈی لگائے اور پھر آپ کو اس کا اتنا بینیفٹ ملے گا، اتنے % آپ کو اس کا معاوضہ ملے گا۔ یہ تمام باتیں ہیں۔ دوستو آپ ذرا ان کی یہ ویڈیو سن لیجئے، یہ اسی کو بیان کر رہے تھے۔ ایک صاحب نے ان کو ٹوک دیا کہ آپ اس پر بات نہ کریں، دوسری اور بہت ساری نئی باتیں ہیں وہ بتائیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بندے نے کیوں ان کو منع کیا ہے۔ آپ ذرا مولانا کی یہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے، حضرت کیا بیان کر رہے ہیں اور کچھ نادان ہمارے بھائی ان کو کس طرح سے ٹوک رہے ہیں، ذرا اس کو دیکھیں۔ اور اس طرح کے سودی کاروبار میں پھنسا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی کمپنیوں کے ساتھ قطعاً نہ جڑے۔ آپ کما کر کے کھائیے، حلال کمائی کیجئے اور محنت کر کے کھائیے، چاہے مزدوری کرنی پڑ جائے، لیکن اس طرح کے کام ہرگز نہ کیجئے۔ آپ کی سمجھ میں آ رہا جی؟ ہمیں معلوم ہے، کس نے بتایا ہے؟ ہمیں نہ معلوم ہوگا تو کس کو معلوم ہوگا؟ تو بتانی چھوڑ دے۔ اچھا پھر کیا بتائیں؟ آؤ یہاں کے تم بتاؤ، آ جاؤ۔ تو اس کا مطلب میں استعمال کرتا ہوں۔ یوں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ چیز بک رہی ہے؟ مولانا نے کہا کہ پھر میں، اس کا مطلب یہ کہ میں استعمال کرتا ہوں، اس وجہ سے مجھے پتا ہے۔ دیکھو ان کی ذہنیت کتنی خراب ہو گئی۔ یعنی مولانا اس تعلق سے بتا رہے کہ آپ یہ سودی کاروبار نہ کرے، تو یہ کہہ رہے کہ تم دوسری بات کرو، تمہیں کیسے پتا کہ یہ چیزیں بک رہی ہے؟ تو ان کے سوال کا مطلب یہ کہ یعنی تم یہ کام کر رہے اس وجہ سے تمہیں پتا ہے۔ دیکھو کیسی ذہنیت ہو گئی لوگوں کی۔ توبہ۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ چڑ کیوں رہے ہو؟ یہی ہے بات۔ تو یہ شراب غلط ہے، یعنی شراب پر بولنا غلط ہے۔ آؤ میرے پاس، میں کتابیں دکھاتا ہوں میں تم کو۔ قرآن کریم کی آیتیں بھری پڑی ہے کہ شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، حدیثوں سے ثابت ہے کہ نشہ حرام ہے، اور غلط دلالی حرام ہے، سود حرام ہے، بیاج حرام ہے، اس طرح کے جوا حرام ہے۔ کون کہتا ہے کہ بھی یہ حرام نہیں ہے؟ ان میں ہم آپ کی سمجھ کر کے تقریر کریں گے، آپ ہمیں گائیڈ لائن دیں گے۔
जो चीजें गलत हैं वो बताई जाएंगी, माशरा जिस चीज के अंदर पड़ा हुआ है वो बताया जाएगा। आज नौजवान नशे में पड़ा हुआ है, बराबर नशा चल रहा है, लगातार नशे की तरफ जा रहा है नौजवान। क्या नौजवान को रोका नहीं जाएगा? क्या नौजवान को समझाया नहीं जाएगा? ब्याज का कारोबार बढ़ता जा रहा है, हराम खाया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया जो आदमी 1 दिरहम के बराबर सूद खाता है वो अपनी माँ के साथ जिना करने से बड़ा गुनाह करता है, हदीसों में है। दोस्तों देख लिया है आपने मौलाना किस ताल्लुक़ से बयान कर रहे थे, उनको क्यों तकलीफ़ हुई है, इसका अंदाज़ा आप ख़ुद लगा सकते हैं। आप देखिए उम्मत किस तरफ जा रही है, कितने अफसोस की बात है। अल्लाह ताला हमारे ईमान और अमाल की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस ताल्लुक़ से कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करते जाएं। दुआ है अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमें अपने उलमाए किराम की कदरदानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आपस में इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना चल रहा है, आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।